بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء us سیرہ کورس کے ایک اور سیشن کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سیشن میں ضیاء النبی شریف جو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازھری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف لطیف ہے، جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان دل پذیر ہے، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 300 سے 450 تک 150 صفحات کا خلاصہ اس لیکچر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 302 کے اوپر ایک باب شروع فرماتے ہیں، جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت ایمان دینا شروع کی اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا تو کفار اور مشرکین نے ہولناک تشدد کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ ایسا تشدد اور ایذا رسانی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گزند پہنچانے کی کوشش تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے کی کوشش کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر تشدد رسانیوں کے باوجود دعوت توحید میں سرگرمی کو نہ چھوڑا، اور آپ لوگوں سے یہی کہتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے، آپ کا سگا چچا ابو لہب پیچھے پیچھے دوڑتا اور لوگوں سے کہتا، ان کی بات نہ سننا، یہ بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس وقت ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پہ کمر بستہ تھے۔ سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ بے شک ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تباہ و برباد ہو جائیں اس ابو لہب کے، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتا ہے۔ اور اس صورت میں اس کی عورت اور اس کی بیوی جمیل کے بارے میں بھی بڑی سخت حکم دیے گئے تھے، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ باتیں سن کے وہ اور زیادہ دشمنی پہ اتر آئے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ جمیل دور سے آتی ہوئی دکھائی دی، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یہ برے ارادے سے آ رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے اور میرے درمیان حجاب قائم کر دیا، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ واقعتاً وہ آئی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ اول فول بک کے چلی گئی، لیکن اس کو سرکار نظر بھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی نگاہوں سے سرکار کی حفاظت فرمائی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے حفاظت کا وہ وعدہ فرمایا کہ جس کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیشہ جاری و ساری رہا۔ ابو لہب نے دشمنی میں یہاں پہ بس نہیں کی، بلکہ 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان کا حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کی 2 صاحبزادیوں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور وہ صاحبزادیاں سرکار کے گھر میں ہی جلوہ فرما تھیں۔ تو ابو لہب نے بدلہ لینے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ ان صاحبزادیوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دو۔ طلاق ہو گئی۔ اس نے تو اپنی طرف سے گزند پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ سرکار دو عالم کی ان نور صاحبزادیوں کو مشرک کے گھر میں جانے سے بچا لیا، اور پھر انہی دونوں صاحبزادیوں کی شادی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن کی وجہ سے ہی انہیں 2 نوروں والا کہا گیا، اور سرکار کی یہ دونوں بیٹیاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد زواج میں آئیں۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی تکلیف دینے کی کوشش ہوتی کہ کوڑا کرکٹ آپ کے گھر کے سامنے پھینکا جاتا، جس میں بنو عبد مناف، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط اور حکم بن ابی العاص پیش تھے۔ اور اس دوران پھر
عقبہ بن ابی معیط نے اتنی جرت بھی کی کہ اس نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا اور اپنے دوست ابی بن خلف کے کہنے پر اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی طرف منہ کر کے نعوذ باللہ تھوکنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ایسی کرم نواز ہوئی کہ وہ تھوک اس کی اپنی آگ کا شعلہ بن کے اس کی طرف لپکی اور اس کے اپنے منہ کو جلا دیا، اور برس کا نشان مرتے دم تک اس کے منہ پر رہا۔ اور اسی کے بارے میں پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ قیامت کے دن یہ اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی نہ کی ہوتی، ہائے کاش میں نے برے دوستوں کو دوست بنا کے اسلام کے بارے میں غلط رویہ اختیار نہ کیا ہوتا۔ اس دوران پھر یہ واقعہ بھی پیر صاحب نے لکھا کہ ابو جہل جو ہے اس نے ہر ممکن کوشش کی سرکار کو تکلیف دینے کی۔ حضور نماز پڑھ رہے ہوتے اور اس نے کئی دفعہ سرکار کو نماز میں ایذا پہنچانے کی کوشش کی، لیکن خود ہی پیچھے ہٹ آیا، جیسے ڈر کے کوئی پیچھے ہٹتا ہے۔ پوچھا گیا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا لقد سد افق السماء علیہ، کہ آسمان پورے کا پورا جو ہے وہ ایسے لگا جیسے میرے اوپر گرنے لگا ہے، اور اللہ کے عذاب اور آگ سے ڈرتا ہوا واپس مڑ آیا۔ اور اس دوران ایک دفعہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں، تم حرم میں کیسے نماز پڑھتے ہو؟ تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، تم اپنے دوستوں کو بلاؤ، ہم جہنم کے داروغوں کو بلاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جب بھی کسی نے دشمنی کی کوشش کی، اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، کہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور یہ دشمنان اور مشرکین مکہ آئے اور سرکار کی گردن میں چادر ڈال کے اس زور سے حضور کی گردن کو دبایا کہ سانس مبارک رکنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حاضر ہوئے اور آپ نے ان سے یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اللہ کے اس بندے کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں؟ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ حضور پہ اپنی جان ساری کا اظہار کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی انا کفیناک المستہزئین، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، یہ جتنے ٹھٹھا مذاق اور ایذا دینے والے ہیں ہم آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے انہیں کافی ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت فرمائی۔ انہی دنوں میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اور جو اونٹوں کی قربانی وغیرہ کر کے ان کی اوجری اور غلاظت نکال کے ایک جگہ جمع ہوئی تھی، عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل نے مل کے وہ غلاظت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ نعوذ باللہ نماز کے دوران ڈال دی۔ یہاں پیر صاحب نے یہ جملے لکھے کہ حضور چاہتے تو سجدے سے اٹھ کے فوراً اس کو اپنے ذات سے جھٹک دیتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سجدے میں وہ کیف اور لطف محسوس ہوا کہ اپنے رب کے لیے، رب کی محبت میں ایذا برداشت کرنے میں بھی عاشق صادق اور ایک محب حقیقی کو جو کیف اور مستی اور مزہ محسوس ہوتا ہے، آپ دیر تک سجدے میں پڑے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اور پتہ نہیں کس انداز میں اللہ رب العزت کی محبت کا نغمہ الاپتے رہے۔ اور پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ آپ کی صاحبزادی تشریف لائیں اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ غلاظت آپ کی کمر مبارک سے اس کو دور کیا اور اپنے بابا جان کا خیال رکھا۔ تو یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود آپ نے حق کا پیغام دینا جاری رکھا۔ یہ سارا باب لکھنے کے بعد پھر پیر صاحب قبلہ نے یہ لکھا کہ صحابہ کرام پہ جو ظلم و ستم ہوا اس کی بھی داستانیں بڑی دل خراش ہیں، جس میں آپ نے یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیل سے لکھا کہ کیسے ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف ان پہ ظلم کرتا، ان کو جو ہے وہ چٹانوں پہ گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا، ان کے سینے پہ سلیں رکھی جاتی، پھر بھی وہ احد احد کے نعرے لگاتے، ان کی گردن میں رسی ڈال کے ان کو گلیوں میں پھرایا جاتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام جو بہت ان کے سارے کام کرنے والا کام کا بندہ تھا وہ دے کر حضرت بلال کو لے لیا، تبادلہ کیا اور ان کو آزاد کیا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعاؤں سے نوازا،
اور یہ فرمایا کہ تم نے مجھے اس نیک کام میں شریک کیوں نہیں کیا. اور وہاں پہ مولانا روم کے بڑے خوبصورت اشعار بھی فارسی کے پیر صاحب قبلہ نے لکھے ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ دوسری جلد اور صفحہ نمبر 320 کے اوپر یہ واقعات موجود ہیں. اس کے بعد پیر صاحب نے یہ لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بھی لائق کے ساتھ تحسین ہے کہ آپ نے صرف سیدنا بلال کو ہی آزاد نہیں کروایا بلکہ حضرت سیدہ حمامہ ایک صحابیہ تھیں، غریب تھیں اور ان کے اوپر تشدد ہوتا، ان کو آزاد کروایا. عامر بن فہیرہ جو ان کے اپنے قبیلے سے تھے ان پہ تشدد ہو رہا تھا، ان کو آزاد کروایا. ابو فکیہہ، ذنیرہ اور اس کے علاوہ النہدیہ اور ان کی بیٹی، یہ 2 ماں بیٹی تھیں اور یہ بھی ایک کافر عورت کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہی تھیں، ان کو بھی سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کروایا. تو ان کے والد حضرت ابو قحافہ ہیں وہ ان سے کہنے لگے، وہ اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ کہنے لگے کہ تم ان غلاموں کو آزاد کرتے ہو، کسی ایسے لوگوں کے اوپر رحم کھاؤ اور ان پہ خرچہ کرو جو بعد میں تمہارے سپورٹر بنے اور تمہاری مدد کر سکیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کرتا ہوں، مجھے کوئی ان سے فائدہ نہیں چاہیے. اور اس وقت ان کے بارے میں سورہ واللیل کی یہ آیتیں بھی نازل ہوئیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. اور اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو یہاں پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان جان ساری جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. پھر آپ نے یہ لکھا کہ حضرت خباب بن الارت جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے کیسے ظلم و ستم برداشت کیے. اور یہ جہاں کام کرتے تھے، ایک عورت اس کا نام انمار تھا، کافر تھی، وہ ان پہ ظلم کرتی تھی جب یہ اسلام لائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خباب سے بڑا پیار تھا، ان کے پاس اکثر جاتے تھے. تو آپ نے ایک دن جب ان پہ ظلم و ستم ہوتے دیکھا کہ وہ ان کی مالکہ ان کے سر پہ انگارہ رکھتی تھی اور پتہ نہیں کتنی تکلیف انہیں ہوتی. تو آپ نے اللہم انصر خبابا، کہ یا اللہ خباب کی مدد کر، یہ دعا مانگی. تو وہ انمار حضور کی دعا کے صدقے ایسی سخت بیمار ہوئی کہ اسے سر کا درد ہوتا جو ٹھیک نہ ہوتا، اور پھر اسے سر پہ انگارہ رکھوانا پڑتا اور حضرت خباب اس کے سر پہ انگارہ رکھتے تاکہ اس کے سر کا درد ٹھیک ہو. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو نوازا. پھر یہاں آپ نے حضرت عمار بن یاسر کا ذکر کیا کہ کیسے ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا، یعنی آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا. تو ایک دن سرکار جب وہاں سے گزرے تو ان کے لیے دعا فرمائی، یا نار کونی بردن و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم. اے آگ، جیسے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر گلزار بن گئی تھی، میرے غلام عمار کے لیے بھی ٹھنڈی ہو جا. تو اس کے بعد انہیں اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا سرکار کی برکت سے. لیکن ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں شہید کیا گیا، ظلم و ستم کیا گیا. اور ابو جہل بدبخت اور لعین نے جو ہے وہ نیزے کی انی کے ساتھ حضرت سمیہ کے پیٹ میں اسے گھونپا. اور وہ ان کے بارے میں آپ نے لکھا کہ ہوا اول شہیدۃ فی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلی خاتون شہید وہی ہیں، اور ان کو یہ شرف نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا، صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو کہ تم جنت کی بہاروں میں جانے والے ہو. اس پوری فیملی نے بھی بہت زیادہ قربانیاں اسلام کے لیے برداشت کی. پھر پیر صاحب نے یہ سارے ظلم و ستم کے واقعات لکھنے کے بعد یہ لکھا کہ جب یہ سینیریو بن گیا تو اس وقت سورہ کہف نازل ہوئی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ پیغام دیا گیا کہ جیسے روم کے اندر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. کہ جب ان نوجوانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوا تو انہوں نے غار میں پناہ لی اور اپنا ایمان بچایا، تو تم بھی اپنا ایمان بچاؤ. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ. تو سرکار نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی بڑا ہی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ تھا. تو پہلی ہجرت حبشہ، 2 ہجرت حبشہ ہوئی ہیں. پہلی ہجرت حبشہ کا تفصیل سے ذکر کیا جس میں 12 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں، اور ان کی قیادت حضرت سیدنا عثمان غنی اور آپ کی زوجہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرما رہے تھے. اور سرکار نے فرمایا کہ
یہ وہ پہلا جوڑا ہے، یعنی میاں بیوی، انہما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم و لوط علیہ السلام، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں سیدنا عثمان غنی اور سیدہ رقیہ، یہ وہ پہلے خوش نصیب ہیں۔ یہ وہاں پہنچے، 3 ماہ وہاں بڑے امن و سکون سے رہے، 4 ماہ رہے، اور پھر پتہ یہ افواہ اڑا دی گئی کہ مکہ میں سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور ظلم و ستم ختم ہو گیا ہے، تو کافی لوگ واپس پلٹ آئے، لیکن جب واپس پلٹے تو دیکھا کہ ظلم و ستم تو اور بھی شدید ہو چکا ہے۔ تو یہاں پیر صاحب نے تقریباً 5-7 صفحات پہ مشتمل ایک غلط فہمی کا رد کیا ہے کہ وہ افواہ کیوں اڑی تھی کہ حرم میں نماز پڑھاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ والنجم کی یہ والی آیت پڑھی، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو اس کے بعد بعض لوگوں نے جھوٹ بولتے ہوئے یہ روایت شامل کر دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر شیطان نے نعوذ باللہ آپ کی زبان پہ یہ کلمے جاری کرا دیے کہ تلک الغرانیک العلا وان شفاعتہن لترتجی، کہ یہ بت جو ہیں یہ بڑے بلند ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ یہاں پیر صاحب نے اس روایت کا بڑے شد و مد کے ساتھ رد کیا ہے، حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے، امام قرطبی کے حوالے سے، ابن حیان الاندلسی اور دیگر مفسرین کے حوالے سے، سب نے یہ لکھا کہ یہ روایت دشمنان اسلام نے احادیث کی بعض کتابوں میں داخل کر دی ہے، حالانکہ یہ جھوٹی ہے، موضوع ہے اور اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے یہ وعدہ کیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ جو بولتے ہیں وہ وحی خداوندی ہوتی ہے اور آپ معصوم عن الخطا ہیں اور اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، لہٰذا یہ سراسر بے بنیاد روایت ہے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اور اس کو بعض مستشرقین نے اور بعض دشمنان اسلام نے بعض کتابوں میں داخل کر کے رواج دینے کی کوشش کی۔ تو پیر صاحب نے شد و مد کے ساتھ اس کا رد کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسری ہجرت حبشہ کا لکھا کہ جس میں حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ بھی واپس آ گئے اور بھی کچھ صحابہ واپس آ گئے کہ شاید مکہ میں ظلم و ستم ختم ہو گیا، لیکن جب وہ سلسلہ جاری دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اجازت لی تو سرکار نے سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تمہاری دونوں ہجرتیں اللہ کے لیے ہے اور تم اللہ کی طرف اور میری طرف تم نے ہجرت کی ہے، اور ان کو دعائیں دے کے پھر رخصت کیا۔ اور دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مرد اور 18 خواتین شامل تھیں، اور یہ قافلہ جو ہے اس میں سیدنا جعفر بن ابی طالب جو حضور کے چچا زاد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شامل تھے۔ اور پھر آپ نے تفصیل سے یہ لکھا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو وہاں جا کے یہ دیکھا کہ جو نجاشی ہے اس نے بڑا اچھا سلوک کیا، لیکن پیچھے سے کفار نے عمر بن عاص اور ایک اور ان کے ساتھ ساتھی جو ہیں ان کو بھیج دیا سفارت کرنے کے لیے کہ جا کے نجاشی کو تحفے دو اور اس سے کہو کہ ہمارے بندے واپس کر دے۔ تو جب عمر بن عاص گئے تو نجاشی نے انہیں اپنے تخت پہ بٹھایا اور ان کی بات سنی، تو نجاشی نے کہا میں ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں کروں گا، پہلے مجھے ان سے پوچھنے دو۔ تو جب انہیں بلایا اور ان سے پوچھا تو حضرت جعفر جو ہیں انہوں نے تمام وفد کی طرف سے اسلام کا پہلا سفیر ہونے کا شرف حاصل کیا، ایمبیسیڈر بنے، آگے بڑھے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے دین اسلام پہ بات کی اور انہیں بتایا کہ دین اسلام کیا ہے اور کیسے سرکار نے ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے۔ اور جب ساری گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ نجاشی نے کہ جو تمہارے نبی پہ کلام نازل ہوا ہے وہ کچھ سناؤ۔ تو آپ نے سورہ مریم کی یہ والی آیات پڑھی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ یہ ساری آیات جب پڑھی نجاشی رونے لگا، پورے دربار پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر بن عاص جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دوسرا حملہ کیا کہ اے نجاشی یہ آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ تو وہ غصے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور پھر حضرت جعفر سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کہتے ہیں جو ہمارے پاک نبی نے ہمیں بتایا، ہوا عبد اللہ و رسولہ و کلمتہ و روح اللہ، تو وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، اور وہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔
تو اس نے ایک لکیر لگا کے زمین پہ کہا کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہ بالکل برحق ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. اور پھر اس نے مسلمانوں کو وہاں پہ شیلٹر مہیا کیا، پوری طرح مسلمانوں کو وہاں پہ ہر طرح کی آسائش مہیا کی. اور پھر اس نے جو ہے وہ ساری زندگی وہ کلمہ پڑھا، سرکار دو عالم کو خط لکھا، اس میں اپنے بیعت اسلام کا اعلان کیا، اور ساری زندگی سرکار دو عالم کا جانثار بن کے نجاشی جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ زندہ رہے. اور پھر جب ان کا وصال ہوا، سرکار نے ان کا جنازہ مدینے میں کھڑے ہو کے پڑھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پردے ہٹا دیے اور میں اس کے جنازے کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا. اور پھر یہ بھی ہوا کہ حضرت ام حبیبہ جو ہیں وہ بھی ہجرت حبشہ کرنے والوں میں وہ شامل تھیں، اور ان کے خامد وہاں جا کے عیسائی ہو گئے تھے اور انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، اس لیے سیپریشن ہو گئی اور وہ وہاں اپنے دین کی حفاظت کر کے بیٹھی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط و کتابت کے ذریعے مکہ میں بیٹھے بیٹھے حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا، اور وکالت اور توکیل کے طور پہ نجاشی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل کے طور پہ 400 درہم مہر ادا کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی ایسے کام فرمایا کہ جو آج بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی اور ملک میں ہو تو کیسے وہ جو ہے وہ ایک وکالت کے ذریعے کس طریقے سے وہ دور بیٹھے بھی نکاح کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے. تو یہ بھی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ملتی ہے. یہاں آپ نے مارگولیس نامی ایک مستشرق کے اس اعتراض کا رد کیا کہ اس نے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف جو لوگ بھیجے تھے وہ نعوذ باللہ اس لیے بھیجے تھے کیونکہ ابرہہ کا تعلق بھی حبشہ سے تھا جس نے خانہ کعبہ میں حملہ کیا. تو نجاشی کا کان بھرنے کے لیے نعوذ باللہ سرکار نے بھیجا کہ تم مکہ پہ حملہ کر دو اور ان سارے مشرکین مکہ سے ہمیں نجات دلاؤ. تو پیر صاحب نے رد کیا کہ یہ بے بنیاد الزام ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کے محافظ تھے، اور آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور آپ ہی اس کے محافظ ہیں. پھر یہاں پیر صاحب قبلہ نے یہ لکھا کہ شیب ابی طالب کا پھر وہ واقعہ پیش آیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. حضرت ابو طالب کا کردار یہاں سے تفصیلی طور پہ پیر صاحب نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابی طالب جو ہیں ان کی زمین تھی، ایک پہاڑ کے درمیان ایک گھاٹی تھی جسے شیب کہا جاتا ہے، اور وہ شیب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی. جب ظلم و ستم کفار کا اور بڑھ گیا اور حبشہ میں ان کی سفارت بھی ناکام رہی تو انہوں نے اور ظلم کیا، تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، بنو ہاشم اور بنو مطلب جو دونوں قبیلے اپنے تھے انہیں ساتھ لیا، اور پورے خاندان کے ساتھ وہ شیب ابی طالب میں چلے گئے تاکہ حضور کو حفاظت سے رکھ سکیں. تو کافروں نے پھر آپس میں میٹنگ کر کے سازش کے ذریعے سوشل بائیکاٹ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ اتنا سخت سوشل بائیکاٹ تھا جو 1 مہینے کا نہیں تھا، 2 مہینے کا نہیں تھا، بلکہ یعنی اسلام قبول کرنے کے 7 سال کے بعد یہ شروع ہوا، اور 3 سال تک یہ سوشل بائیکاٹ جاری رہا، اور اس میں مسلمانوں سے ہر طرح کا لین دین اور تعلق اور آنا جانا ختم ہوا، بازاروں سے سودا لینا منع کر دیا گیا، اور ہر طرح کی پابندیاں لگا دی گئیں، اور تجارتی قافلوں سے بھی سامان خریدنا جو ہے اس سے منع کر دیا گیا. اور یہ سارا سلسلہ اتنا شدید ہوا کہ مسلمانوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑے اور بہت زیادہ مشکل سے گزارا کرنا پڑا. تو اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس جانثاری کا اظہار کیا، سیدنا صدیق اکبر ساتھ رہے، بالخصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال شیب ابی طالب میں قربان کیا، اور آپ بالکل کمزور اور نحیف اور لاغر ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری خدمت جو ہے وہ آپ سر انجام دیتی نہیں. اور پھر وہ یہ ہوا کہ شیب ابی طالب میں یہ پوری تفصیل آپ ضیاء النبی شریف میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ جو معاہدہ کفار نے سرکار کے خلاف لکھ کے خانہ کعبہ کے اندر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے دیمک چاٹ گئی، صرف اللہ کا نام اس پہ باقی رہا، اور اللہ نے وحی کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا، اور سرکار نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اب آپ مکے والوں سے بات کریں کہ وہ معاہدہ دیمک چاٹ چکی ہے. تو جب حضرت ابو طالب نے بات کی، معاہدہ منگوایا گیا، حضرت ابو طالب نے تاریخی جملہ کہا، اگر میرے بھتیجے نے جو کہا ہے وہ سچ ہوا تو پھر ہم جیت جائیں گے، اور اگر وہ معاہدہ ابھی صحیح سلامت موجود ہوا پھر ہم اپنا بھتیجا تمہارے سپرد کر دیں گے، تم جو چاہے کر لینا. تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کی
اس زبان فیض ترجمان کے مطابق جب معاہدہ کھولا گیا، دیمک اسے کھا چکی تھی، صرف اللہ کے نام اس پہ باقی تھے، تو وہ اس کے باوجود انہوں نے اس کو جادو قرار دے دیا، اور پھر ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی رہی، لیکن مسلمانوں کو پھر سے مکہ آنے کا موقع ملا، اور پھر سے دعوت اسلام کا یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہوا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی۔ تو طفیل ابن عمرو الدوسی جو دوس قبیلے سے آئے تھے اور اس کے سردار تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر پیر صاحب نے ان کا وہ واقعہ لکھا ہے کیسے اللہ رب العزت نے انہیں نشانی کے طور پہ نور عطا فرمایا جو ان کے عصا کے اوپر جلتا تھا۔ واپس گئے، ان کی زوجہ اور ان کے والد نے اسلام قبول کیا، حضرت ابو ہریرہ کو وہ لے کے آئے جو دوس قبیلے سے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر 6 سال کی مسلسل محنت کے بعد پورے قبیلہ دوس نے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کی کوشش سے اسلام قبول کر لیا۔ پھر پیر صاحب قبلہ نے یہاں لکھا کہ کچھ ہرما نصیب اور معروم لوگ بھی تھے، جن میں سے رکانہ پہلوان اور کچھ اور لوگوں کا پیر صاحب نے ذکر کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں دیکھ کے بھی مسلمان نہ ہو سکے، اور رکانہ پہلوان کو 3 دفعہ سرکار نے چت کیا اور پہلوانی کے زور سے اسے کہا کہ اب تم کلمہ پڑھو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ بھی لیا تھا، لیکن دونوں طرح کی روایات یہاں پہ موجود ہیں۔ پھر پیر صاحب قبلہ نے یہ لکھا کہ آپ جو مسکین اور غربا صحابی تھے ان کے ساتھ اکثر بیٹھتے اور ان کے خاص محبت فرماتے۔ پھر عام الحزن کا چیپٹر پیر صاحب نے 417 نمبر پیج پہ جلد دوم میں لکھا کہ اس شیب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد جب پھر سے امید کے چراغ روشن ہوئے اور اسلام کا سفر آگے بڑھنے لگا، تو اس نبوت کے 10ویں سال میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر غم کے 2 پہاڑ مزید ٹوٹے، اور وہ یہ ہے کہ صرف تھوڑے دنوں کے وقفے سے پہلے حضرت ابو طالب جو آپ کے بڑے ہی غم گسار اور آپ کو سہارا دینے والے اور آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے چچا تھے، وہ پہلے رخصت ہوئے، جنہوں نے کفالت کی تھی، جنہوں نے سرکار دو عالم کا خیال رکھا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گرم ہوا نہیں لگنے دی، اور ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہے، وہ وصال فرما گئے۔ اور یہاں پہ پیر صاحب نے ان کے ایمان کے حوالے سے پوری بحث کی ہے کہ کیا ان کے ایمان کے حوالے سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور پیر صاحب نے جو پوری بحث کی ہے وہ یہاں سے آپ تفصیل سے پڑھ لیں۔ میں صرف اتنا اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہے کہ جتنی نصرت اسلام حضرت ابو طالب نے کی، جتنی انہوں نے قربانیاں دی، ان کے بعد ایک بندہ مومن کو یہ زیبا نہیں اور اس کے یہ لائق نہیں کہ وہ ان کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہے یا ان کے بارے میں کوئی گری ہوئی بات کہے۔ اگر کوئی کلمہ خیر نہیں کہہ سکتا تو اسے پھر خاموش ہو جانا چاہیے، اور ان کا نام لے کے معاشرے میں یہ فتنہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے نعوذ باللہ کہ وہ مومن نہیں تھے یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا۔ پیر صاحب نے اس کو بہت کیٹیگوریکلی اس کی نفی کی ہے، اور زیادہ آپ نے جو موقف پیش کیا وہ یہی ہے کہ ہم جو اشعار آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھے، جس محبت کا آپ نے اظہار کیا، اس سے یہی لگتا ہے کہ آپ مومن ہو چکے تھے اور دل سے اسلام کے قائل ہو چکے تھے، لیکن آپ نے کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ تو یہ بھی پیر صاحب قبلہ نے ضیاء النبی شریف کے آگے جا کے صفحہ نمبر 452 پہ یہ لکھا کہ شیخ ابو زورہ جو پیر صاحب کے استاد ہیں مصر کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے اس لیے اس مصلحت کی خاطر کلمہ نہ پڑھا کہ اگر آپ اسلام لے آتے اور کلمہ پڑھ لیتے تو سارے مشرکین مکہ آپ کے بھی دشمن بن جاتے، اور پھر مکہ میں اسلام پھیلانے کی آپشن باقی نہ رہتی۔ تو یہ اس حکمت کی خاطر آپ نے کلمہ نہ پڑھا، اور آپ خاموشی سے جو ہے وہ حضور کو سپورٹ دیتے رہے۔ بہرحال آپ نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ کچھ ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ آخری وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ حضرت عباس نے کہا کہ انہوں نے پڑھ لیا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا۔ تو ان روایات کی وجہ سے پیر صاحب نے کہا کہ ان کا اچھا ذکر کریں اور ہمیشہ ان کی ان محبتوں کا تذکرہ کریں معاشرے میں جو انہوں نے سرکار سے فرمائی ہیں، اور کبھی ان کے بارے میں کوئی غلط جملہ اپنی زبان پہ لے کے نہ آئیں۔ اس کے بعد آپ نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کہ پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان کا وصال ہوا، جو حضور کی بہت غم گسار زوجہ تھیں، ہمیشہ دست و بازو بن کے رہیں، اپنا سارا مال سرکار پہ قربان کیا، اور سب سے پہلی خواتین میں اسلام لانے والی وہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے
دینے والی، اور پھر شروع دن سے لے کر آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی تمام تر جذبات کو قربان آپ نے کر دیا، اور سرکار نے بھی ان کو بہت بشارات عطا فرمائیں، اور حضرت جبرائیل امین ان کے بارے میں یہ خوشخبری لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خدیجہ کو سلام دیں اور انہیں یہ بشارت دیں کہ اللہ نے ان کے لیے موتیوں سے لبریز ایک محل تعمیر کیا ہے جہاں وہ رہیں گی، اور وہاں کوئی شور و غل اور پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم ساری زندگی ان کے ساتھ وفاؤں کا اظہار کرتے رہے، گھر میں کوئی چیز پکتی سب سے پہلے ان کی سہیلیوں کو دیتے اور ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے، اور کبھی ان کے بارے میں کوئی غلط گفتگو یا غلط ایک ہلکا جملہ بھی سننا آپ نے گوارا نہ کیا۔ اور بلکہ جب فتح مکہ ہوئی تو ان کی قبر شریف کے پاس خیمہ لگا کے وہاں رات آپ نے قیام کیا، اور اپنی اس وفادار بیوی کی وفاؤں کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ پھر حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد جو کفار مکہ کا انسانیت سوز رویہ تھا، کیونکہ اب وہ جو بڑے سپورٹر تھے سرکار کے حضرت ابو طالب، ان کا بھی وصال ہو گیا، تو اب وہ اور زیادہ ظلم و ستم بڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو یاد کرتے کہ میرے چچا اس دنیا سے چلے گئے، اور آپ یہ فرماتے یا عم ما اسرع ما وجدت فقدک، اے چچا کتنی جلدی میں تیرے کھو جانے کو محسوس کرنے لگا ہوں۔ اور پھر آپ نے ان سارے ظلم و ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اور سفر طائف پہ تشریف لے گئے، اور طائف جو کھجوروں والی بستی جہاں کی زراعت بہت مشہور تھی، جہاں کے لوگ بڑے مالدار تھے، وہاں آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے جانا چاہا، لیکن ان بدبختوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 روزہ قیام کے دوران سرکار پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جو حضور پہ مسلسل پتھر پھینکتے، سرکار کے قدموں پہ نشانے لگاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے خون رس رس کے وہ پورا راستہ بھی خون آلود ہو جاتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف برداشت کی، ساتھ زید ابن ثابت بھی ساتھ تھے، اور حضور کے حضرت جبرائیل نے کہا کہ عذاب کا فرشتہ حاضر ہے، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی نسلوں کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے گا، اور پھر بھی سرکار نے دعائیں دیں، وسعت قلبی کا اظہار کیا، اور بد دعا ان کے لیے نہیں فرمائی۔ اور پھر عداس کے باغ میں آئے، اور عداس جو ایک غلام تھا اس نے انگوروں کا گوشہ پیش کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت و تبلیغ دی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، وہ بھی موجود تھے، لیکن انہیں اسلام نصیب نہ ہو سکا، ان کا غلام اسلام کی دولت لے گیا۔ اور طائف سے واپس آتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ نخلہ کے مقام پہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، جنوں کا ایک قافلہ حضور کے پاس سے گزرا، اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ تلاوت سنی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پھر وہ اپنی وادی جن میں گئے، اور وہاں جا کے باقی جنات کو بتایا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے بہت پر لطف قرآن سنا ہے، آؤ تمہیں بھی۔ تو وہ سارے جنات آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اب آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کر لیں، اب فتوحات کا دور شروع ہوا چاہتا ہے، اب جنات بھی اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اور حضور کو تسلی ہو گئی کہ اب اگر جن بھی میرا کلمہ پڑھ گئے ہیں تو اب انسان جو ہیں ان کے دلوں میں بھی میرا پیغام اثر کرے گا، اور یہاں سے پھر انشاءاللہ آگے فتوحات کا دور شروع ہوتا ہے۔ آخر میں وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور یہ دعا وہ ہے جب طائف میں پتھر کھانے کے بعد بدل سوزاں و چشم گریاں و زبان لرزاں آپ نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کیا وہ وقت ہوگا جب وہ خون میں لت پت پاؤں کے ساتھ سرکار ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی طاقت کی ناتوانی، اپنی قوت عمل کی کمی، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے رحم فرمانے والے تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی تو میرا رب ہے، الی من تکلنی تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، الی بعید یتجہمنی ایسے بعید کے حوالے جو ترش روئی سے میرے ساتھ پیش آتا ہے، او الی عدو ملکتہ امری کیا کسی دشمن کے حوالے تو نے میرا معاملہ کر دیا، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا پھر مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، ولیکن عافیتک اوسع لی لیکن پھر بھی میں تیری عافیت اور سلامتی
اپنے لیے دل کشا سمجھتا ہوں۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او تحل علی سخطک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ دعائیں مانگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے۔ مطعم بن عدی جو ایک مشرک تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریگارڈ کرتا تھا، عزت کرتا تھا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیوار اور پناہ دی، اور پھر آپ دوبارہ مکہ میں آئے، طواف کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس مطعم بن عدی نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن حضور کو پناہ دی تھی اس وقت مکہ میں، پھر یہ اسی طرح فوت ہو گیا۔ تو جب غزوہ بدر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور یہ جملہ فرمایا کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان 70 کفار قیدیوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا تو میں اس احسان کو یاد کرتے ہوئے ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار میں سے بھی جس نے احسان کیا اس کے احسان کو یاد رکھا۔ اور پھر اس کے بعد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طائف سے واپسی کے بعد آگے مزید یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کی نعمت سے مالا مال فرمایا، جس کا ذکر آئندہ لیکچر میں مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔